اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل. آج میں نے جس بات کو ڈسکس کرنا ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے بارے میں ہے کہ اس کا اوورآل میں جائزہ لینا چاہتا ہوں، اور یہ میری دلی خواہش بھی ہے کہ ان کو خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے اس 25 کروڑ عوام کو ایک ایسا شعور دیا جس کا بیانیہ عوام کے دلوں میں پینیٹریٹ کر گیا، پیوست ہو گیا، اور عوام اس کو اپنا حقیقی نمائندہ تصور کرتے ہیں. میرے پیارے پاکستانیوں، جب سے پاکستان بنا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک جتنے بھی لیڈران گزرے ہیں ان میں سے 2 یا 3 ایسے تھے جو محب وطن پاکستان نہیں تھے، جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتے تھے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس بیماری کو سمجھ نہ سکے، اس بیماری کی تشخیص نہ کر سکے جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھی. تو اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کو ہمارے اندر زندہ کر دیا جو جب وہ پلے بوائے تھا تو اس نے اپنے کرکٹ کی دنیا میں اپنا نام کمایا، پاکستان کا نام روشن کیا. اس کی ٹاپ پریارٹی پاکستان ہوا کرتی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان کا پرچم ہمیشہ اونچا رہے. وہ ذاتیات سے ہٹ کر ملکی مفاد کی خاطر کھیلتا تھا اور ملکی مفاد کی پیروی کرتا تھا، اور ٹاپ پریارٹی اس کی یہی ہوتی تھی کہ میرا پاکستان پوری دنیا میں یعنی کہ حکومت کرے کھیلوں کے میدان میں. وہ ایک آکسفورڈ کا پڑھا لکھا گریجویٹ تھا، سمجھدار تھا، بڑی سینسیبل کرکٹ انہوں نے کھیلی اور پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنوایا. اس کا عزم اور اس کا ارادہ، اس کا اسٹرانگ بلیو اپنے اللہ پر تھا جس کی وجہ سے یہ کارنامہ سر انجام دیا. اس کے بعد اس نے عالمی کرکٹ میں جو خرابیاں تھیں ان کی تشخیص کی، ان کو ڈائگنوز کیا کہ نیوٹرل امپائرنگ متعارف کرائی جائے تاکہ ہر ملک آسانی کے ساتھ اپنی جو بھی کمپٹیشن ہے وہ کھیل سکے، تاکہ نیوٹرل امپائرنگ کی موجودگی میں کسی کو یہ شک و شبہ نہ ہو کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ ہوا. اس کی یہ بات تسلیم کی گئی اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس بات کو امپلیمنٹ کروایا اور پوری دنیا میں ایک نیوٹرل امپائرنگ کا یعنی کہ نام متعارف ہوا. اس کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد سوشل ورک کرنا شروع کر دیا. سوشل ورک میں اس کی ٹاپ پریارٹی تھی کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی تعمیر تھی. اس اکیلے کا عزم تھا. اس نے اپنے قرب و جوار میں جتنے بھی اسپیشلسٹ لوگ تھے جو ہاسپٹل کی مینجمنٹ کے بارے میں جو بہتر جانتے تھے ان سے مشورہ کیا، لیکن 90% لوگوں نے اس کو ڈینائی کیا کہ آپ یہ ہاسپٹل نہیں بنا سکتے. لیکن اس مرد کلندر کا اپنے رب پر ایک بڑا سخت یقین تھا. اس کی ایمانی پاور یہ تھی کہ اس کی ول تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بناؤں جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو. اس نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی اور پورے پاکستان میں اور پورے ورلڈ میں اس نے ڈونیشن اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نے ایک نہیں 3 شوکت خانم ہاسپٹل بنا کر دے دیے. 2 آپریٹ کر رہے ہیں اور کراچی والا بھی زیر تعمیر ہے. اور اس نے ایک ایسی نمل یونیورسٹی بنا کر دی جس کا الحاق بریڈ فورڈ یونیورسٹی برطانیہ سے ہے، اور وہاں بھی غریب کا بچہ یعنی کہ مفت تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس معیار کی ڈگری اس کو دی جاتی ہے جو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے فارغ طلبہ کو دی جاتی ہے. تو اس نے جہاں قدم رکھا اس کی نیک نیت بھی اس کے سامنے تھی، اس کی انٹینشن بڑی کلیئر تھی، وہ اپنے باتوں میں بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا. اس نے جب دیکھا کہ پاکستان کی عوام کو یہ اشرافیہ مل کر کچل رہی ہے، اس کو جب یہ بات عیاں ہو گئی، اس نے اس بات کو اسیس کر لیا کہ حقیقی کمزوری خرابی اس ملک کے سسٹم میں کہاں پر ہے. اس نے ایک ایسے سرجن کے طور پر کام سر انجام دیا جس کو میں کہتا ہوں یہ پولیٹیکل سرجن ہے. اس نے پاکستان کی تمام اداروں میں سرجری کی اور اس بیماری کو تشخیص کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا کہ ملک میں جو حقیقی آزادی آپ لوگوں کی سلب کی گئی ہے وہ کون کون سے ادارے تھے اور ان کا کیا کیا رول رہا. میرے پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے جب عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان بنا تو اس کے الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے مینیج کیا گیا، اس کو زیادہ سیٹیں دینے سے روکا گیا اور اس کو لنگڑی لوڑی حکومت اس کے حوالے کر دی گئی.
اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ یہ ہمارے اشاروں پر کام کریں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جب وہ اقوام متحدہ میں 2019 میں گیا اور اس نے پاکستان کا بیانیہ پیش کرنا چاہا تو اس کو ایک پرچی تھما دی وزارت خارجہ کی طرف سے کہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دینی ہے۔ تو وہ ایک ویژنری لیڈر ہے عمران خان، اس کے دماغ میں ہے پاکستان کا سارا پروگرام، اس کو کسی نوٹس کی کسی پرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی پوری تیاری سے گیا تھا، اس کے دماغ میں اپنی قوم کا ویژن تھا، اپنے مسلمانوں کا ویژن تھا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا ویژن تھا۔ وہ جب یہ لے کر گیا، اس نے اقوام متحدہ میں اپنا وہ کانٹیکسٹ پیش کیا، وہ بیانیہ بیان کیا 40 سے 45 منٹ کی تقریر میں، تو پوری دنیا کو یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ اس جیسا سچا انسان پاکستان کی قوم کو نہیں مل سکتا، اس جیسا محب وطن اور اسلام کا محب وطن، اور خاص طور پہ اپنے نبی کی حرمت کا کیس اٹھانے کے لیے اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا۔ 15 مارچ کو اقوام متحدہ اس بات پر ایگری ہو گئی کہ 15 مارچ کو پوری دنیا میں اسلام فوبیا کا دن منایا جائے گا۔ یہ ہماری بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس نے کلائمیٹ کے متعلق بھی لوگوں کو آگاہ کیا کہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں تمام ملکوں کو سوچ کر اس پر کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے بلین ٹری سونامی کو متعارف کرایا کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کی اس بات کو ورلڈ لیول پر سراہا گیا، اور اس کے بعد جب اس کی حکومت کے دوسرے سال میں کرونا کا انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت کی اپوزیشن اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ وہ پورے ملک میں ایسا لاک ڈاؤن لگا دے جس میں ہلاکتیں زیادہ ہو، تاکہ اس کا ڈسکریڈٹ عمران خان کو جائے گا اور لوگ اس کو چلتا کریں گے، اس سے بدزن ہو جائیں گے۔ لیکن اس کی نظر اپنے رب کی طرف تھی۔ اس نے اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر غریب مسلمانوں کا سوچا، اور اس نے ایسا لاک ڈاؤن لگایا جسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا، جس کو پورے ورلڈ میں ایڈمٹ کیا گیا، سراہایا گیا، اس کو اپریشیٹ کیا گیا۔ اور اس نے ایسا اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جہاں کچھ مریض پائے جاتے تھے جس ایریے میں، اس کو اسپیسیفائی کیا اور اس ایریے میں تھوڑی سی انہوں نے بندش لگائی تاکہ یہ چیز بیماری پھیلے بھی نہ اور غریب آدمی اپنی دیہڑی مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہے، کیونکہ پاکستان کے بجٹ میں اتنا وافر ذخیرہ پیسوں کا نہیں تھا کہ وہ ہر غریب آدمی کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکے۔ لیکن اس نے پھر بھی کوشش کی کہ ہر غریب کے گھر میں کچھ نہ کچھ پیسے ضرور پہنچے، اور اس کا یہ منصوبہ انتہائی کامیاب رہا اور اس کو ورلڈ لیول پر ریکگنائز کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی حکومت کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، تو اس نے جو سب سے بڑا آپریشن کیا اور عوام کو جو تشخیص کر کے بتائی کہ ملک کی فساد کی جڑ کیا ہے، ملک میں جو سب سے بڑی بیماری جس کو پاکستان بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور پاکستان اس کو اپنی آنر سمجھتے تھے، اس کی عزت کو اپنے دلوں میں بٹھایا ہوا تھا، ان کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے تھے، میرے پیارے پاکستانیوں، وہ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ ڈے 1 سے لے کر آج تک اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو پنپنے نہیں دیا، پاکستان میں پولیٹیکل کلاس کو پنپنے نہیں دیا۔ ایسے ایسے سیاستدانوں کو انٹروڈیوس کرایا گیا جن کا ماضی کرپشن میں لت تھا، تاکہ وہ ان کو ہینڈل کرتے رہیں اور اپنی من مرضی کے رزلٹ لیتے رہیں اور پاکستان کو چلاتے رہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، عمران خان کا شروع دن سے یہی نیریٹو تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، جنگ کرنے کے بعد بھی آخر ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے۔ تو اس نے اس بات کو زیادہ فوکس رکھا اور اس بات کی اچیومنٹ بھی کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے۔ اس نے امریکہ کو باور کرایا کہ آپ لوگ یہ افغان وار نہیں جیت سکتے۔ میں نے افغان وار کے بارے میں 40 سالہ ہسٹری پڑھی ہے، افغانی بڑے جنگجو اور غیرت مند پختون قبیلے ہیں، وہ کبھی سرنڈر نہیں کریں گے، وہ گریلا جنگ کے ذریعے آپ لوگوں کو شکست دیں گے۔ لیکن اس وقت کی امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ مل کر وہ ایک ڈالری جنگ شروع کر دی، اور ہمارے سابقہ جنرلوں نے خوب پیسہ بنایا، اپنے لوگوں کو شہید کروایا اور ڈرون حملے کروائے اور اپنے لوگوں کو کولیٹرل ڈیمیج کرایا۔ دہشت گرد تھوڑے مارے جاتے تھے لیکن زیادہ تر سویلین مارے گئے، ان لوگوں کا حساب کون دے گا؟ لیکن جو برسر اقتدار آیا اس نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور کہا کہ اب کوئی ڈرون حملہ میرے دور حکومت میں نہیں ہوگا، اور اس نے ڈرون حملوں کو صفر کر کے دکھایا۔ اس نے ہمیشہ پیس یعنی امن کی بات کی۔ اس نے اقوام متحدہ میں بھی بھارت کو وارننگ دی کہ آپ لوگ پیس کی طرف آئیں، کشمیر کو جو ان کا جو مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حل ہونا چاہیے، ان کو حق خود ارادیت ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ لیکن کشمیر میں جو انہوں نے مودی حکومت نے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس نے دنیا کو باور کرایا کہ اگر یہ دونوں اٹامک پاور آپس میں بھڑ گئی
تو اس کا نقصان ان دو ملکوں کو نہیں بلکہ پورے ورلڈ کے لیول پہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ اس نے انڈیا کو وارننگ دی، اور اس کے علاوہ جب اس کی حکومت چلتی رہی تو سازشیں پرپنا شروع ہو گئی۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ، جس کو یوکرین کی بڑی فکر تھی، اس بغیرت نے اس کی حکومت کو چلتا کرنے کے لیے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سازشیں شروع کر دی، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اتنی چھوٹی جماعتیں، ان سب کو انگیج کیا، ان کو گرین سگنل دیا کہ آپ ایک ایسا لانگ مارچ لانچ کریں جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھیں کہ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اور اس طرح کرتے ہوئے اس کی حکومت کو چلتا کر دیا، اور اس نے یہ بیماری تشخیص کر دی کہ پاکستان میں جو حقیقت میں بیماری کی جڑ ہے، جس نے کیموفلیج کریکٹر عوام کے سامنے پیش کیا ہے، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو برٹش اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتی ہے، اور عدلیہ کو اپنی مرضی سے رول کرتی ہے، اور عدلیہ سے من پسند فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ پاکستان کی عدلیہ نے کیا ہے، پاکستان کی میڈیا نے کیا ہے، پاکستان کے فیوڈل نے کیا ہے، پاکستان کے سرمایہ دار نے کیا ہے، پاکستان کے جرنلز نے کیا ہے۔ تو عمران خان نے اس بیماری کی تشخیص کو بڑے اچھے طریقے سے عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب یہ عوام کی صوابدید ہے وہ کس طریقے سے اس ملک میں سویلین بالادستی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، 2 سال سے جیل میں، 600 دن سے زائد گزر چکے ہیں، وہ جیل کے اندر ہے، وہ اس نے کوئی ڈیل نہیں کی، وہ بکا نہیں، وہ نہ اس نے سرنڈر کیا، وہ حقیقی آزادی تک انشاءاللہ پاکستان کی جیل کے اندر رہے گا، اور اس کا یہ موٹو ہے جب تک کہ پاکستان ریئل طور پر آزاد نہیں ہوتا وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس نے یہ میسج دے دیا کہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں پاک صاف سیاست کرنی ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کو زیرو کرنا ہوگا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بیرکوں میں جانا ہوگا۔ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو چلائیں اور حکومت کو چلائیں، کس طرح خارجہ پالیسی چلانی ہے، کس طرح داخلہ پالیسی چلانی ہے، کس طرح سرمایہ کاری کرنی ہے، کس طرح ملک میں غریب لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، یہ سارے کا سارا کام سویلین گورنمنٹ کرتی ہے۔ تو تمام پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ عمران خان کا ساتھ دیں اور سویلین بالادستی میں اس کے ساتھ لڑے جائیں، تاکہ پاکستان اس بیماری سے آزاد ہو اور پاکستان ایک نئے طریقے سے ترقی کر سکے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔